पास एक और खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है, खुरम इलाही साहब। मैं इससे पहले कि उनको बुलाऊं, उनका थोड़ा सा तारुफ मैं करवा देता हूं, बाकी जब वो आएंगे उनके बोलने के अंदाज से आप समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर खुरम इलाही साहब, जो कि PID में लेक्चरर और PhD स्कॉलर हैं। उन्होंने अपने कैरियर में मुतहद गोल्ड मेडल हासिल किए। खुरम इलाही ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK में अपनी पहली किताब मैनेजर्स एज लिटिल प्रिंस पर बात की थी। खुरम इलाही की दूसरी तसनीफ इकबाल के फलसफे पर है, जिसका उन्वान मैनकाइंड इनकाउंटरिंग एंजल्स। इस किताब का जो है वह हवाला भी आप समझ आएंगे। तारीखी एतबार से दूसरी किताब है, जिसका डेशन जुबान में तर्जमा किया गया। खुरम इलाही साहब PTV होम पर फलसफाना TV शोज और इसके अलावा मेजबानी के साथ साथ ATV की सहर ट्रांसमिशन और हम TV की इफ्तार ट्रांसमिशन पर अपने ख्यालात का इजहार जो है वो पेश कर चुके हैं। इसके अलावा खुरम इलाही साहब बहुत दिलचस्प और डी फहम YouTube चैनल चला रहे हैं, जहां वो मुख्तलिफ फलसफाना मौज़ूआत पर बात करते हैं। जब ऐसी पर्सनैलिटियां हमारे दरमियान आए तो हम उनका कैसे इस्तकबाल करते हैं, आपकी भरपूर तालियों में वेलकम सर। नामदू नसल्लल्लाहु रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो नज़्म इन्होंने पढ़ी वो नून मीम राशिद की थी, और नून मीम राशिद की मरने का वक्त ज़रूर पढ़िएगा। और आप डेड बॉडीज़ को डील करते हैं तो उन्होंने क्या ख्वाहिश की थी। और उनकी दूसरी नज़्म जिसको पढ़े बगैर आप उर्दू अदब में माहिर नहीं समझे जा सकते, वो हसन कूज़ अगर है। और जो नज़्म इन्होंने पढ़ी वो थी कि ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हैं, ज़िंदगी तो हम भी हो। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। और आखिर में जाके पूरी कायनात के अरूज की बात है, तुम अनकही से डरते हो। आपको पता है हमें मौत से डर नहीं लगता, हम ये नहीं जानते वहां होगा क्या। अली मुतलाशी थे मौत के, क्योंकि वो जानते थे हमारी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ है, तो हमें यहाँ को छोड़ने को डर नहीं लगता। या मुझे कहें खैर मैरियट में आ जाऊँ तो मैरियट गैब है मेरे लिए, मगर मैं जाते हुए घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा मैरियट के बारे में ख्याल है। लेकिन जैसे मैं आपको कहूं मौत, तो आप जैसे अंधेरे में चले जाते हैं, जो सबसे बड़ा कुफ्र है। मौत अंधेरा नहीं है, वो रोशनी का एक जगह भी हो सकती है। दूसरी बात जो अब्दुल्ला गुल साहब ने की, मेरे ख्याल से वो जा चुके हैं, उनसे काफ़ी इख्तलाफात थे और वो रियासती और रस्मी बातें थी। याद रखिएगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल अगर ये काम करते कि जब मुसलमान जवाल में थे और वो भी कहते नहीं नहीं हम बहुत बड़ी उम्मत है, गजाली, राजी और अत्तार और रूमी और इब्ने खल्दून आए हैं, तो क्या हम जाग पाते। अलामा ने जिद की हद तक मुसलमानों से इख्तलाफ किया और तमाम 200 मगरबी मुफक्करीन मुसलमानों की तहवील में दिए, जिनमें 80% मुल्हदीन थे कि इनको पढ़े बगैर तुम बड़ा आदमी नहीं बन सकते। और अब्दुल्ला गुल साहब ने उस अदारे का नाम ही नहीं लिया। याद रखिएगा, मैं हिशाम सरवर भाई को अगर सोशल मीडिया पे गाली भी दूं, मैं कभी इनके गिरेबान पर हाथ नहीं डालूंगा, इनको उठा के नहीं लेके जाऊंगा। इजाजत दें लोगों को इख्तलाफ करने की। ये मुल्क खुदादादे पाकिस्तान ब्रिगेडियर अल्लामा इकबाल ने नहीं बनाया था, एक शायर ने बनाया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जना एक सियासतदान थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक शायर थे, जिन्होंने इस कौम की बुनियाद रखी थी। और कायद आज़म बता कर गए थे कि किन हदूद में कौन सा इदारा काम करेगा। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि शोरा पैदा करें, और कलम से वो इनकलाब लाकर दिखाया था, जिसको आप बार बार कोशिश कर रहे हैं। और आपने फिर फरमाया कि मईशत हमारी अच्छी है, खुदा का वादा, मैं PID से हूं, हमारी मईशत के बहुत बुरे हाल हैं, बेहतर है जाग जाएं। कल हिशाम भाई मेरे एक बच्चे से मुलाकात हुई तो कहता है खुरम भाई पाकिस्तान और उम्मत के बहुत बुरे हाल हैं। मैंने कहा सिर्फ तुम बदल सकते हो। डर गया। मैं कहा यही गल है, बोझ चुक दे, अपनी बेबे दा भार चुक दे, नबी दा नहीं चुक दे। तुसी सारे अपनी जाती जिंदगियों में कामयाब हो। और मैं हमेशा हिशाम भाई की इज्जत इसलिए करता हूं कि रस्मी नहीं है, जिस दिन इख्तलाफ होगा बिल्कुल इसी तरह से, वो इसलिए कि वो अब वो भी इस बात पर आ गए कि भाई अमीर होने से बेहतर है पहले दाना हो जाओ, ताकि दाना अमीर आदमी बनो, गंवार अमीर आदमी ना बन जाओ, जो कई हैं हमारे समाज में। तो हमारे पाकिस्तान में देखो, मैं पूछा गया, अब यहां सादात की बात हुई तो अब ये रस्मी बातें, अली शरीयती ने कहा अब ये होना ना होना सब गैर जरूरी हो गया। मौलाए कायनात बार बार उनसे पूछा जा रहा है, इमाम हुसैन से, अब्बा क्या, उन्होंने कहा पीछे बैठे हुए हैं। मैं अमीर और गरीब हो सकता हूं, देयर कैन बी चांसेस। ईसा अलैहि सलाम के ऊपर जब छड़ी पड़ी तो खून निकला था, देयर कैन बी चांसेस। तो भाई अमीर हो गया तो बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा, गरीब रहा तो बड़ा गरीब बन जाऊंगा। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। मैं गरीब होते हुए राय तो बड़ी रखूं कायनात पे।
جب تک امیر نہیں ہوں گا تو کیا گونگا ہو گیا ہوں میں؟ یہ وہ بات ہے جو اس وقت امت کو یہاں سے تھامے بیٹھی ہے کہ میں فلاں آکسفورڈ سے نہیں پڑھ لوں گا تو میں رائے نہیں دے سکتا. خیر اب موضوع کی طرف آتے ہیں. قلب پاکستان یاد رکھیے گا کہ قوم, جو عبداللہ بھائی نے بڑی پیاری بات کی, قوم تب بنتی ہے جب میں ہم میں بدلتا ہے, میں تم میں نہیں بدلے. تو ہمارا میں ہمیشہ ہم میں نہیں بدل پا رہا, تم میں بدلتا ہے. تو یاد رکھیں آپ لوگ ایک اور بات کہ مجھے ان بچوں کی آواز اس لیے بری لگتی ہے کیونکہ میں مانتا ہوں یہ میرے نہیں ہیں. تو جب میری دعائیں ذاتی, میرا گھر ذاتی, میری گاڑی ذاتی, تو تفریق سماج میں پیدا ہو چکی ہے. اور اس کے لیے اب آپ لوگ مینٹلی تیار رہیں. رسول کریم جیسے حسین سے حب رکھتے ویسے غیر کے بچے سے بھی رکھ لیتے تھے. سب میرے ہی تو ہیں, ہم بٹ گئے ہیں. وہ اس پہ اگر آپ کسی پوسٹ ماڈرنسٹ ڈیریڈا فوکو کو پڑھیں, انہوں نے کہا گاڑی شیشہ اوپر, گھر دیوار, ہر شے بانٹ رکھی ہے. کیوں بانٹ رکھی ہے؟ کیونکہ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں, میں آپ کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا. اور ابھی ہشام بھائی کل پرسوں ہی بات ہو رہی تھی, بہت بڑی تقریب تھی, میں نے کہا آئنسٹائن, اور یہ علماء ہی علماء بیٹھے تھے سامنے, اکیڈمی آف لیٹرز میں تھی. میں نے کہا جناب والا آئنسٹائن کتنا قابل اعتبار آدمی ہے کہ جب میری ماں عمرے پہ جاتے اس کے جہاز میں جو اس کی تھیوری پر اڑ رہا ہے, مجھے تسلی ہوتی ہے کہ آئنسٹائن گرنے نہیں دے گا, وہ مر چکا ہے. یہ ہے شخصیت. اور علامہ نے پھر اس کی جب تعریف کی تو کہا موسیٰ تیری نسل کو خدا نے نیا زرتشت دے دیا ہے. تو یہ بڑی قومیں تھیں. قلب پاکستان, تھینک یو سیبا, مجھے اس کی سب سے اچھی بات یہ لگی ہشام بھائی, میں نے اس کو پہلی دفعہ, اس نے مجھے جس اشعار سے بلائے وہ علامہ کے غلط اشعار تھے, تو میں اوپر آیا تو میں اس کو ڈانٹتا ہوا آ رہا تھا, اور یہ اس ادب سے میری ڈانٹ سن رہی تھی کہ مجھے وہ تبریز اور رومی کی یاد تازہ ہوگی. اب ڈانٹ بعد میں پڑتی ہے, نفرت پہلے پیدا ہوتی ہے. میرے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں تعریف جتنی بھی درست مہلک اور تنقید جتنی بھی غلط ہو فائدہ دے کے جائے گی. تعریف کوئی بھی سہ سکتا ہے, تنقید سہنے کے لیے مولا کائنات کا دل چاہیے جو قلب صرف علی کے پاس تھا. کیا بات ہے, بہت عالی. تو جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. Anyway, coming to the point, میں قلب پاکستان پہ آخری بات جو سب کو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رسمی ریاستی اقبال سے آزاد ہوں, رسمی ریاستی قائد سے آزاد ہوں. قوم یہ آپ کی ہے, اور جس دن, میں پھر ایک بات بتاتا ہوں عبداللہ بھائی, جس دن میں پاکستان کو آزاد مانوں گا, جس دن میں کمرے میں جاؤں گا اور ڈی سی زیادہ ڈرے گا اور میں کم, اس دن پاکستان بدلے گا کہ یار یہ امتی مجھے پکڑ نہ لے. اور جس دن میں پنڈی کے مخصوص گولف کلب میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلوں گا کیونکہ میں عالم ہوں اور محمد عالم بنا کر بھیجا گیا تھا, وہ رسول نے یہ تھوڑی کہا تھا میں خلیفہ ہوں, میں عالم وقت ہوں, اس دن میں مانوں گا کہ پاکستان کا قلب آزاد ہے. جس دن میں بھی گولف کورس میں گولف کھیل رہا ہوں گا شام میں, کیونکہ دن میں ان بچوں کو پڑھاتا ہوں اور اتنی تنخواہ لیتا ہوں جس سے بمشکل گھر کا گزارا ہو, اس دن پاکستان کا قلب آزاد ہوگا. قومیں جغرافیے سے نہیں بنتی ہوتی, ملک ٹوٹتے ہیں, ملک بڑے ہو جاتے ہیں. جرمنی, یہ ہاتھ لگاؤ تاریخ میں وہ بٹا پڑا تھا. جاپان کائنات کی واحد قوم جس نے 2 دفعہ اپنے اوپر ایٹمی دھماکے سہے ہوئے ہیں, دوبارہ کھڑے ہو گئے. جغرافیہ زیادہ رکھ کے تم بڑی قوم ہو جاتے ہو, تو یہ کون سی باتیں بھائی کر رہے ہو. تو ایک چھوٹا واقعہ, اور یہ اگر 100 دفعہ بھی سنانا پڑے میں 100 دفعہ بھی سنا سکتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح سے قدرت اللہ شہاب نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. قدرت اللہ شہاب کے ہاتھ ایک ایسا کاغذ لگ, شہاب نامہ میں منون واقعہ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں. قدرت اللہ شہاب کے ہاتھ ایک ایسا کاغذ لگ چکا تھا جو قائد کا دیکھنا ضروری تھا. انہوں نے قائد سے وقت لیا اور کئی صفحات پہ لکھا کہ میں نے ان کے اے ڈی سی سے وقت لیا, میں وہاں پہنچا. اور اب آپ دیکھیں جب آپ اپنے محبوب کو ملتے ہیں تو آپ چھوٹی بات کو بھی طول دے دیتے ہیں اور لمبا کر دیتے ہیں. کہتے میں I knocked at the door, اور اندر ایک آدمی ایک آئی گلاس لگائے بیٹھا تھا اور اس کا نام تھا محمد علی جناح. تو کہتے میں نے ان کے آگے کاغذ رکھا اور میری طرف دیکھے بغیر انہوں نے ہاتھ ایسے کیا, دوبارہ آئی گلاس لگایا اور انہوں نے کہا this page is important, who are you? تو انہوں نے کہا I'm شہاب, I'm قدرت اللہ شہاب from IAS, Indian Civil Service, میں انڈین سول سروس سے اور میرا نام قدرت اللہ شہاب ہے. وہاں قائد نے جو بات کی وہ امت اور قوم کو بتا دیں کہ get ready mentally, do you want to change or you don't want to change? Number 1,
there is no second way apart from learning. اگر تم تعلیم، میں آج ہشام بھائی کو ایک ہی بات کہنا، انہوں نے ایک بات کی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہشام بھائی نے وہ کام کرنے لگے، اور پھر انہوں نے خواہش میں ایک یونیورسٹی کا نام بھی لیا. اگر، اور اب میری بات بری نہیں ماننی کسی نے، ہمارا اگر آج گوگل پہ ٹرینڈ اٹھایا جائے کہ پاکستان کا بڑا سپیکر کون ہے، تو آکسفورڈ کا اس کو بھیجو تو ہمیں غلطی سے قاسم علی شاہ صاحب بھیجنے پڑ جائیں گے، اور پھر جو آکسفورڈ ان کو کر کے واپس بھیجے گا آپ ماتم کریں گے. آپ نے ٹریکشن دیا اس کو، آپ نے قاسم علی شاہ کو یہ جرت دی کہ وہ رومی آپ کو الف شفق سے پڑھاتا رہا، اور اقبال پر لیکچر دینے کو بلایا تو وہ بچے کی دعا پڑھا دی. اقبال نے منع کیا، آئیں بیٹھ جائیں نا. علامہ نے کہا مت چھاپیں بانگے درابی، میں جاوید نامہ لکھ رہا ہوں and I'm getting it translated, published that from UK. انہیں پتا تھا میرا قلم سیدھا ہے بھی. اور انڈیا سے اگر بلاتے ہیں، do you know the speaker؟ سدگرو. ول اسمتھ اسے گھر بلانے پہ اعزاز سمجھتا ہے. رشین اس سے پوچھ رہے ہیں عقل سے آگے کیا ہے؟ تے تسی ماڑیاں نو دیتا پگتو کرو ہے جی، اور محفلاں پگتو سارے بہ کے. سو وہ اکیلے لگے رہیں گے، میں اکیلا لگا رہوں گا، اور جب تک آپ ہماری طرف دیکھتے رہیں گے سمجھیں ہم ہار چکے ہیں. Why can't you do it؟ علامہ محمد اقبال کا ایک قول ہے کہ یاد رکھیے گا، کمزور خدا میں خود کو ڈھونڈتا ہے اور طاقتور خود میں خدا کو ڈھونڈ لیتا ہے. تو قائد اعظم کے جب انہوں نے دروازے پہ دستک دی، وہ دیا، تو قائد نے کہا دس پیج از نمبرڈ شہاب، اس صفحے پر نمبر لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل، میں فائل سے اتار کر لایا ہوں، یہ بالکل لکھا واقعہ ہے. قائد نے کہا دس از بریچ آف ٹرسٹ، تم دھوکہ دے کر کسی کو یہ کاغذ یہاں لائے ہو. میں نے دھوکے کی بنیادوں پر پاکستان نہیں کھڑا کرنا، یہ خود میرے ساتھ بیٹھ کے کاغذ پہ سائن کر کے پاکستان میرے حوالے کریں گے. ٹیک بیک دا پیپر اینڈ گو بیک. تاج و ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. بہت شکریہ.